مختلف قسم کے حالات انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی انسان امیر ہوتا ہے، کوئی انسان غریب ہوتا ہے، کوئی انسان تندرست ہوتا ہے، کوئی انسان بیمار ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ چار حالتیں ایک انسان کے ساتھ گزرتی ہیں۔ اگر ہم امیر ہیں، اللہ نے اگر ہمیں دولت سے مالا مال کر رکھا تو ہماری زندگی کا مقصد تب بھی عبادت ہے، طاعت حق ہے، خلافت ہے۔ مال اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے طور پر انسان کو دیا۔ مال کے بغیر بہت ساری عبادتیں نہیں ادا ہو سکتی۔ زکوٰۃ، اگر مالدار آدمی نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، حج نہیں کر سکتا، مدارس کی خدمت نہیں کر سکتا، صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتا، رفاہی کاموں میں خرچ نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس مال نہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ مال اس کا نصب العین کے اندر جو اس کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے، اگر اس نے اپنے مال کو اس کے اندر لگا دیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کا نصب العین پورا ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے مال کو الگ طریقے سے استعمال کیا، مال کو الگ طریقے سے کمایا اور مال کو الگ طریقے سے خرچ کیا، اگر وہ اپنے نصب العین سے ہٹ گیا، اپنی مقصد سے، عبادت والے مقصد سے وہ ہٹ گیا، تو ایسی صورت کے اندر وہ پریشانی کا باعث ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال دے کر سمجھایا ہے۔ آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاکے کشتی است۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی اگر کشتی کے ارد گرد ہے کوئی بات نہیں، کشتی چلتی ہے، منزل مقصود تک پہنچتی ہے۔ اور اگر وہی کشتی کے اندر پانی اگر اندر داخل ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر دھیرے دھیرے کشتی ڈوب جاتی۔ یہی حال ہماری زندگی کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ مال ہماری ضروریات زندگی کے لیے، مال ہمارے ہاتھ میں ہو، مال ہمارے ارد گرد ہو، ہماری زندگی کے مراحل کے اندر ہو، ہمارے دل کے اندر مال جو ہے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جس دن مال دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ آدمی دھیرے دھیرے ڈوبتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ موجودہ زمانے میں بہت سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ نہ حرام کی فکر ہے، نہ حلال کی فکر ہے۔ کہاں آدمی کماتا ہے اور کہاں آدمی خرچ کرتا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ معمولی چیزوں سے، جیسے آپ موبائل میں انٹرنیٹ ڈلاتے ہیں، پیسے اگر خرچ کرتے ہیں، اگر اس کا آپ نے صحیح استعمال کیا تو وہ آپ کے لیے فائدے مند ہے۔ اگر آپ نے ناچنے کے لیے، گانے کے لیے غلط طریقے سے آپ نے استعمال کیا تو پھر وہ نقصان دہ ہے، بہت بڑا وبال ہے۔ خود اپنے لیے بھی وبال ہے، اپنے بال بچوں کے لیے بھی وبال ہے، اور بھی جیسے جس طریقے سے آدمی نے اس کو اگر غلط استعمال کیا تو وہ کیا ہے، وبال۔ سوشل میڈیا یا اس طرح سے اور بھی دیگر جو چیزیں ہیں، اگر آدمی اس کا صحیح استعمال کرے گا تو وہ فائدے مند ہے، اور اگر غلط استعمال کیا تو ایسی صورت کے اندر وہ آدمی بہت ہی خسارے اور نقصان میں۔ اب ایک اور بات، بادشاہ ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی رہنما ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، کیا شریعت میں
اس کے لیے بھی کوئی پابندی ہے، اس کا بھی ایک نصب العین ہونا چاہیے۔ بلکہ جو ہے ایک حدیث کے اندر ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں رکھیں گے، نہیں ہوگا کوئی سایہ مگر قادر جبار کا سایہ، اور ان میں پہلا جو شخص ہے الامام العادل، جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، جو انصاف کرنے والا حاکم ہوگا، جو انصاف کرنے والا لیڈر ہوگا، جو انصاف کرنے والا رہنما ہوگا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں عبادت کے ساتھ ہمیں خلافت بھی کرنی ہے، ہمیں کیا ہے امام بھی بننا، ہمیں کیا ہے رہنما بھی بننا، ہمیں کیا ہے لیڈر بھی بننا، ہمیں کیا ہے بادشاہ بھی بننا، لیکن ہمارے اندر انصاف کا جو ہے تقاضا ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ایک نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ اس ملک کے اندر جمہوری نظام کے اندر ہمیں اپنے نصب العین کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر ہم اپنے نصب العین کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو کیسے توانا کر سکتے ہیں، کیسے طاقتور بنا سکتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ بندے خدا کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ مضبوط رشتہ ہمارا ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ عبادت کے مرحلے کے اندر ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اگر ہم کریں گے تو وہ فائدہ مند ہوگا۔ اس ملک کے اندر یہ جمہوری نظام ہے، اس جمہوری نظام کے اندر 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ایک سلیکشن ہوا کرتا ہے، ایک الیکشن ہوا کرتا ہے۔ سلیکشن کے اندر بھی اگر ہم نے مضبوطی سے کام کیا، جیسے جو ہے گورنمنٹ کے شعبہ حیات ہوتے ہیں، اگر ہم نے گورنمنٹ کے شعبہ حیات کے اندر اپنا داخلہ لیا، اپنے بچوں کا داخلہ لیا، اور اس جگہ پہ ہم نے ملک کی خدمت کی، قوم کی خدمت کی، سماج کی خدمت کی، تو ایسی صورت کے اندر ہم کیا ہے اپنے نصب العین کے اندر اس ملک کے اندر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ یہ چیز کیا ہے عبادت کے اندر داخل ہے، یہ چیز کیا ہے طاعت حق کے اندر داخل ہے، یہ چیز کیا ہے خلافت کے اندر داخل ہے۔ مان لیجئے کہ اگر مسلمان سلیکشن میں اسکول کے نظام میں داخل ہوتے ہیں، اسکول میں داخل ہوتے ہیں، کالج میں داخل ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک نصب العین کے تحت داخل ہوتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کے اندر اپنی جو ہے ملازمت کے ساتھ ساتھ ہم کیا ہے اس ملک کی خدمت کریں گے، اپنی قوم کی خدمت کریں گے، اپنے سماج کی خدمت کریں گے، اپنے ملت کی خدمت کریں گے، اور ہم تعلیم کے میدان میں ہم کیا ہے روزگار حاصل کریں گے، ہم اسکول کو بلندی تک پہنچائیں گے، ہم کالج کو اچھا رکھیں گے، ہم کیا ہے یونیورسٹیوں کے اندر مقام پیدا کریں گے، تو ایسی صورت کے اندر وہ آدمی جو ہے کامیابی کی منزل کی طرف جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ریلوے میں جاتا ہے، کوئی آدمی آرمی میں جاتا ہے، کوئی آدمی پولیس میں جاتا ہے، کوئی آدمی ڈاک خانے میں جاتا ہے، کوئی آدمی رجسٹریشن آفسوں میں جاتا ہے، زمینوں کے اندر جاتا ہے، جو بھی نظم و نسق کی جتنی بھی صورتیں ہوا کرتی ہیں، اگر کوئی آدمی نصب العین کے ساتھ اس کے اندر اپنے انٹری کرتا ہے، اپنا داخلہ کرتا ہے، چاہے وکالت میں ہو، شعبہ طب کے اندر ہو، اسی طرح شعبہ تعلیم کے اندر ہو، ہر شعبہ حیات کے اندر اگر نصب العین کے ساتھ داخل ہوتا ہے، عبادت کے مقصد کے ساتھ، طاعت حق کے مقصد کے ساتھ، خلافت کے مقصد کے ساتھ اگر وہ آدمی داخل ہوتا ہے تو یقیناً وہ قوم کو بھی مضبوط کرتا ہے، ملک کو بھی مضبوط کرتا ہے، ملت کو بھی مضبوط کرتا ہے، سماج کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ ہمیں کیا ہے اس سلیکشن کے مرحلے میں ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے فیصد ہو کر ہم بہت کمزور ہیں، اتنے فیصد ہو کر ہم بہت کمزور ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو کمزوری کا جو راستہ ہے، جو کمزوری کا جو راستہ ہے اس راستے پر ہم چل رہے، جو مضبوطی کا راستہ ہے اس راستے پر ہم نہیں چل رہے۔
اگر ہم مضبوطی کے راستے پہ چلیں، ہم اپنے بچوں کو ویسی تعلیم دلائیں، ہم بچوں کو اس کے اندر داخل کرائیں، IAS بنائیں، IPS بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، اور اسی طرح ہر اس شعبے کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو بنا رہے ہیں تو وہ جو ہے ان کے اندر یہ فکر پیدا ہو، ان کے اندر یہ فکر پیدا ہو کہ ہمیں ملک کی خدمت کرنا ہے، ہمیں قوم کی خدمت کرنا ہے، ہمیں ملت کی خدمت کرنا ہے، ہمیں سماج کی فکر کرنا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم نے سلیکشن کے مرحلے کو ہم طے کریں گے تو ہمارے جو ارتقاء کے جو راستے جو بند ہوتے ہیں وہ راستے کیا ہے، کھل جائیں گے۔ آج ہم کیا ہے، اگر کوئی اچھا آفیسر ہوتا ہے، چاہے برادران وطن میں ہو چاہے مسلمان ہو، اگر کوئی اچھا آفیسر ہوتا ہے، کوئی اچھا ملازم ہوتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا آفیسر آیا ہوا، بڑا اچھا کمشنر آیا ہوا، بڑا اچھا جو ہے شعبہ حیات میں آیا ہوا ہے، بہت اچھا آدمی ہے جو بینک کا مینیجر ہے، بہت اچھا آدمی ہے یہ وکیل ہے، بہت اچھا جج یہ آیا ہوا ہے۔ اچھے کی آج بھی قدر ہے، اچھے کی کیا ہے، آج بھی قدر ہے، اس لیے کہ وہ اچھا اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے نصب العین کے اوپر، وہ اپنے جو ہے مقصد کے اوپر قائم ہے، اس وجہ سے اسے اچھا کہا جائے گا۔ لیکن جو آدمی اپنے نصب العین کے اوپر قائم نہ ہو تو وہ آدمی کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ جو سلیکشن کا راستہ ہے، اس راستے میں اگر ہم نے غور و فکر نہیں کیا، یہ اسکولی سطح سے ہوتا ہے، کالج کی سطح سے ہوتا ہے، یونیورسٹی کی سطح سے ہوتا ہے، اور یہ راستہ ایسا ہوتا ہے کہ اس راستے میں اگر ہم نے اپنے آپ کو داخل کیا اور قوم کے لیے، ملت کے لیے، سماج کے لیے، تو یہ بھی عبادت کے درجے میں جو ہے داخل ہے، یہ بھی طاعت حق کے درجے میں داخل ہے، یہ بھی کیا ہے، خلافت کے درجے میں داخل ہے۔ اسی طرح مال کا کمانا یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے، مگر اس کے اندر نصب العین ہونا چاہیے۔ اس ملک کے مضبوط کرنے میں سلیکشن کے ساتھ ساتھ مال کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اچھے تاجر بنیے، آپ اچھی ملازمت کو اختیار کیجئے۔ آج اگر ملک کی معیشت کے اوپر، ملک کو اگر کوئی چلانے والا ہے، ملک کو ہر طرح سے کوئی آدمی اگر کنٹرول کرنے والا ہے تو اس کے لیے پیسے کا بھی ہونا ضروری ہے۔ آج آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ جو ہے، جو آدمی پیسے والا ہے وہ آدمی دیندار نہیں ہو سکتا، وہ آدمی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے، پیسے والا بھی جو ہے ایماندار ہو سکتا، پیسے والا بھی مقام پا سکتا، پیسے والا بھی خدمت کر سکتا۔ اور یہ تو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے، ان کے کئی ملکوں کے اندر ان کا کاروبار تھا، گھوڑے اور گدھے اور کچر کے اوپر ان کا مال جایا کرتا تھا۔ ان کے دسترخوان کے اوپر آج اگر کسی کے پاس 10 یا 12 قسم کا آئٹم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بہت بڑا جو ہے دسترخوان تھا۔ ان کے دسترخوان کے اوپر روایتوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ 200 300 قسموں کی چیزیں جو ہے ہوا کرتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 200 300 400 اس طریقے کے آدمی ہر وقت ان کے دسترخوان پر کھایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مال کا یہ معاملہ دیا تھا۔ اور اس کا الٹا بھی دیکھ لیجئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ چیز ہے کہ مال کو ہم جو ہے سلیکشن کے معاملے میں ہو یا مال کے معاملے میں ہو، ہم اپنی قوم کو شعور بخشنے کی کوشش کریں اور اس کے اندر اس نصب العین اور اس مقصد کے ساتھ ہمیں جو ہے آنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک مرحلہ اور بھی آتا ہے، الیکشن کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ملک کیا ہے، جمہوری ملک ہے۔ یقیناً ہم اللہ کو حاضر و ناظر رکھتے ہیں، یقیناً ہم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یقیناً ہم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن یہ ملک کیا ہے، جمہوری ملک ہے۔
जिस मुल्क के अंदर हर शख्स को अपने मजहब के ऊपर अमल करने की आज़ादी है, जिस मुल्क का एक कानून है, जिस मुल्क का एक दस्तूर है जो न हमारे कुरान से टकराता है, जो न हमारे अहादीस मुबारका से टकराता है, लिहाजा हम इस मुल्क के कानून और इस मुल्क के दस्तूर में रहते हुए इलेक्शन के जो भी मरहले हुआ करते हैं, उन मरहलों के अंदर हमें पूरी दियानतदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे हौसले के साथ हमें क्या है उसके अंदर शरीक होना चाहिए, अपने वोटों का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने वोटर लिस्ट में अपने नाम को शामिल करना चाहिए, अपने कागजात को दुरुस्त करना चाहिए, होश के नाखून लेना चाहिए। याद रखिए, जिस जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं, हम अपने बच्चों से लेकर, अपने बड़ों से लेकर, अपने खवातीन से लेकर, अपने हजरात से लेकर, अपनी फिक्र के साथ अपने पड़ोसियों की फिक्र करें। हम क्या है एक समाज बने, एक मुआशरा बने, एक ऐसी कैफियत के साथ हम क्या है इस मुल्क की खिदमत करने वाले, हम क्या है बिल्कुल चाको चौबंद रहे, चौकन्ना रहे। अगर हमने इसके अंदर जर्रा भी कोताही की तो ऐसी सूरत के अंदर जो हमारे पास जो इर्तिका के जो रास्ते बंद करने की जो साजिश की जाती है, कोशिश की जाती है, वो सारी की सारी चीजें क्या है पैदा हो जाएंगी। और ये चीज क्या है, इलेक्शन का ये एक मरहला है। और दूसरा मरहला क्या है, अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करने की जरूरत। जब तक अपने अंदर सियासी शऊर पैदा नहीं करेंगे, हम क्या है सियासतदान बनने की कोशिश करें। याद रखिए, किसी के ऊपर आदमी को भरोसा करने की जरूरत नहीं। हर आदमी क्या है अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करे और जिस जगह कौम के मफाद में हो, मुल्क के मफाद में हो, मिल्लत के मफाद में हो, समाज के मफाद में हो, इंसानियत के मफाद में हो, उस जगह पे आदमी अपनी सियासी समझ बूझ का इस्तेमाल करे, अपने वोटों का इस्तेमाल करे, अपनी इज्जत का इस्तेमाल करे, अपने माल का इस्तेमाल करे, अपने सलाहियत का इस्तेमाल करे, अपने तजर्बे का इस्तेमाल करे, अपने वक्त का इस्तेमाल करें। जब तक हम क्या है अपने आप को मुआशरे के साथ, समाज के साथ और अपने मुल्क के साथ, अपने जो है कौम के साथ, अपनी मिल्लत के साथ, जब तक हम इस तरीके से नहीं जानेंगे, तब तक क्या है हम अपने आप को कामयाब नहीं हो सकते। तो बहरहाल हमें जो है एक मरहला याद रखिए कि हमारे जो इंसानों के अंदर जो 4 मरहले हुआ करते हैं कि मालदारी में भी इबादत है, गरीबी में भी इबादत है, तंदुरुस्ती में भी इबादत है और इसी तरह बीमारी में भी इबादत है। हर मरहले के अंदर हमें अपने नस्बुलैन को याद रखना चाहिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें वो काम करना चाहिए जो सच्चाई का रास्ता हो, जो